اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اے خبردار سن لو اے لوگو، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تبارک و تعالی نے لی ہے، لہذا کوئی وسیم نافذی جیسا ملا ہو یا قیامت تک کوئی آنے والا کوئی ملا باہر نکل آ کر کے اپنے جو ہے جوش و خروش دکھائے، اپنا عقل پن دکھائے، اپنا جو ہے سگ پن دکھائے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن عظیم کی حفاظت فرمانے والا خود رب تعالی ہے، جس نے جو ہے برجستہ اعلان فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے قول محمد قول اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اے لوگو، اگر یہ قرآن عظیم کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے، خوف الہی سے لرز کر کانپ کر رضا یہ قرآن عظیم کا دبدبہ ہے، یہ قرآن عظیم کا روب ہے کہ اس روب کو کوئی پہاڑ نہیں، اس پہاڑ کو، اس روب کو کوئی پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اس روب کو جو ہے کوئی بڑے سے بڑا جو ہے نہیں برداشت کرتا، بلکہ اس روب کو اگر کسی نے برداشت کیا ہے تو وہ سینہ مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، لہذا جو قرآن عظیم سے جو ہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، چاہے وہ وسیم رافضی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی آدمی کی صورت میں ہو، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن عظیم کی 26 آیتیں معاذ اللہ جو ہے ان کو غیر شامل کیا گیا ہے، تو اس کا سر قلم کر دینی چاہیے۔ ہم حکومت ہند سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہماری آواز حکومت ہند تک پہنچے تو ان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ ایسے خبیث ترین لوگوں کو جو ہے ان کے منہ کو لگام دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی بات سنے، ورنہ رب تعالیٰ کا کلام وہ نارائن کلام ہے کہ جو اپنے گھر کی حفاظت، اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت جو ہے ایک پرندوں کے ذریعے فرما سکتا ہے، وہ اس کلام اللہ کی حفاظت بھی فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔